فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن پاک کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے. آج کی اس مبارک مجلس میں ماشاءاللہ 2 طلبہ قرآن پاک کو مکمل فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرآن پاک کو قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ہدایات اور انوارات اور اس کی برکتیں انہیں نصیب فرمائے. یہ طلبہ قابل مبارکباد ہیں، اساتذہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے جو والدین ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں. بلکہ اس خیر میں یہ جو ساری کمیونٹی ہے برابر کی شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام ہو رہا ہو اس میں حصہ لینے کے لیے بہت آسان راستہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو سیکھنے والے بنو یا سکھانے والے بنو یا سننے والے بنو یا محبت کرنے والے بنو، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، 5ویں نہ بنو. ماشاءاللہ یہاں پر جو مجمع بیٹھا ہے یہ اللہ کے کلام کی نسبت پر محبت کی بنیاد پر یہاں پر آیا ہے. تو ماشاءاللہ یہ سب قابل مبارکباد ہے، اور اس خیر میں جو خیر وجود میں آیا ہے اور آ رہا ہے یہ ساری کمیونٹی اس میں حصے دار ہے، ایک ایک کا، کیونکہ محبت ہی ہم اس ادارے سے اس عمل سے کر رہے ہیں. مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات میں برکت نصیب فرمائے. یہاں کے اساتذہ، یہاں کے جتنے بھی منتظمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو برکت نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں میں، پڑھانے والوں میں خوب اخلاص نصیب فرمائے. اصل چیز ہمارے اساتذہ یہی فرماتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اسی کا نام ہے قبولیت. قبولیت کہتے ہیں کہ میرا عمل، میرا کام اللہ پسند کر لے، چاہے وہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اللہ جب کسی چیز کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اس کی جو آبیاری اور اس کی جو برکتیں ہوتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں ہم تصور نہیں کر سکتے. شہرتیں جو ہوتی ہیں وہ زمین سے اٹھتی ہیں اور زمین پر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن قبولیتیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں. ہمیشہ ہم سب کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری نماز، میں ایسے نماز پڑھوں کہ میری نماز اللہ کو پسند آ جائے، میں قرآن ایسے پڑھوں کہ میرا قرآن پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے، میں دین کا کام ایسے کروں کہ میرا کرنا اللہ کو پسند آ جائے. یہ بنیاد ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. سوچیں اس ماحول کے اندر کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے کہ ساری دنیا کا رخ کسی اور طرف ہے، ساری دنیا کا رخ کسی اور طرف ہے، لیکن ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اگر اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل نہ ہوتا تو یہ سوچ بھی نہیں آتی. یہ سوچ اس ماحول کے اندر، خاص طور پر جس میں مادیت اور میٹیریلزم ہے، آدمی ہر معاملے میں سوچتا ہے کہ پیسہ، مال مال مال، اور ساری دنیا اسی طرف دوڑ رہی ہے. مال بنانے میں، مال
کمانے میں اور اپنے بچوں کو جو ہے ایک کسی کمپنی کا کسی چیز کا ایک پرزہ بنا رہے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ فیصلہ کرنا کہ ماں باپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بیٹا اللہ کے کلام سے، اللہ کے دین سے جڑے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ جو حفاظ ہیں ان کے والدین کو جو عزت بخشی ہے، جو مقام بتایا ہے، قیامت کے دن ان کے سروں پہ جو تاج پہنائیں گے، علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے یہ فیصلے کیے۔ ورنہ بچہ کیا جانتا ہے کہ حفظ کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے؟ ماں باپ کو اللہ نے یہ توفیق دی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن پاک سے جوڑوں گا۔ اس فیصلے پر اللہ تعالیٰ انہیں یہ اعزاز دیں گے کہ قیامت کے دن اولین اور آخرین کے سامنے ان کے سروں پر وہ تاج ہوگا، اور پھر حفاظ کو ان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے۔ اللہ کا کلام یہ ہماری جو ہے بنیاد ہے، یہ ہمارا اساس ہے۔ اسی لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ ہماری زندگیاں کسی نہ کسی طرح اللہ کے کلام سے جڑیں، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے، کیونکہ ہم اس کلام پاک کے محتاج ہیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اللہ کا کلام، جیسے مولانا فصیح نے فرمایا کہ ہمیں زندگیوں کے بدلنے کے لیے دیا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ 2 طلبہ جو ہیں ٹریسی سے فریمونٹ حفظ کرنے آیا کرتے تھے، حالانکہ کتنی دور ہے، ٹریفک میں کبھی کبھی صبح آ جاتے، فجر کے وقت نکل رہے ہیں، 7 بجے پہنچ رہے ہیں۔ اتنی قربانی کے ساتھ ان 2 طلبہ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ان کے آمین میں، ان کی گریجویشن میں جب ہم پہنچے، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے والد صاحب نے بڑی عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جس دن میرے بچوں نے قرآن پاک حفظ کرنے کا فیصلہ کیا، اسی دن میں نے طے کیا کہ میں حرام کاروبار چھوڑ دوں گا۔ یہ اصل چیز ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنا کرانا یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ بھئی کہ ایک پروگرام ہے قرآن حفظ کرنا کرانا، میری زندگی دوسری ہے، کہ اس پروگرام کا میری ذات پر کیا اثر ہے، میرے گھر پر کیا فرق ہے، میری اس کمیونٹی پر کیا پڑ رہا ہے، میں اس ادارے کی خدمت کر رہا ہوں تو اس کا میری زندگی کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ کے کلام کی نسبت جو ہمیں ہمارے گھروں کو اللہ نے دی ہے، اس کا شکر کا تقاضا کیا ہے کہ آدمی طے کرے کہ مجھے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، کیونکہ قرآن پاک زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب آدمی زندگی بدلتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عزتوں سے نوازیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کلام پاک کی خصوصیت حدیث پاک میں فرمائے، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الکتاب، یرفع انہیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ نسب دیکھتے ہیں، نہ رنگ دیکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے اس نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز ترین لوگ کون ہیں؟ یہ حامل قرآن، جن کی زبان پر، جن کے دلوں پر، جن کے زندگیوں میں یہ اللہ کا کلام ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں، ایک صحابی ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ سوچیں، ایک غلام ہے، ایک غلام، لیکن جب قرآن پاک ان کی زندگی میں آیا تو اللہ نے ان کو کیا عزت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 لوگوں سے قرآن پاک سیکھو۔ 4 لوگوں میں حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، پڑھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خذوا القرآن عن 4، قرآن پاک کو حاصل کرو۔ صحابہ سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے سیکھو۔ کن سے سیکھو؟ حضرت معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کا لقب تھا امام المہاجرین والانصار۔ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع پر کہیں مصروف ہوتے، کہیں دعوت میں، تو ارقم ابن ارقم مکان میں جب نماز جماعت کے ساتھ ہوتی، آپ کی غیر موجودگی میں امامت کرنے والے حضرت سالم ہوتے ہیں غلام۔ جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آ رہے تھے، سب سے پہلے قباء مسجد میں امام بنے حضرت سالم رضی اللہ عنہ۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے وفات کے وقت اگر سالم زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا۔ یہ اللہ کے کلام کی خصوصیت ہے۔ اللہ کا کلام یہ عزتیں بلندیاں اللہ تعالیٰ دیتے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی لیے دوستو، ہم سب انشاءاللہ اللہ کے کلام سے جڑنا کہ اس سے میری زندگی بنے، میرا عقیدہ بنے، میرا ایمان بنے۔ ایک سورہ واقعہ کی خصوصیت، صرف ایک سورہ واقعہ کی خصوصیت کیا ہے؟ زندگی کے اندر خوشحالی لانے والی سورۃ الغنا۔ خوشحالی اگر چاہتے ہو، اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، روزانہ سورہ واقعہ کا اہتمام کرو۔ ایک سورت کی یہ خاصیت ہے، پورے قرآن پاک کی برکتیں کیسی ہوں گی سورت۔ اسی لیے اللہ کے کلام پڑھ کر، پڑھا کر، خدمت کر کے اپنی زندگیوں کو اس سے جوڑ کر کبھی کوئی نامراد نہیں ہوا، کبھی کوئی نامراد نہیں ہوا۔ اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جو میں نے آیت قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ تین باتیں اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے کلام پاک کا تعارف فرمایا، ھذا کتاب انزلناہ مبارک۔ یہ تعارف ہے، یہ وہ کلام پاک ہے، وہ کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے برکتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ۔ اس کی برکتیں دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، زندگی کے دنیا کے ہر موقع پر برکتیں ہی برکتیں۔ زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، رزق جیسے مقناطیس لوہے کو جیسے کھینچتا ہے، اللہ کا کلام جب یہ زندگیوں میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں جو ہے نا اس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ یہ مبارک۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ دو تقاضے ہیں، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ۔ کرنے کی جو باتیں بیان کی گئیں اس کے پیچھے چلو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ بچنے کی جو باتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو، یہی دو تقاضے ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ۔ آزاد نہیں ہیں ہم یہاں پر۔ جو اس ذہن سے چلے گا دنیا میں مجھے آزاد رہنا ہے، وہ پریشان رہے گا، نقصان میں رہے گا، بلکہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ دنیا کا اسٹرکچر جو اللہ نے بنایا وہ آزادی کا نہیں ہے، پابندی کا ہے۔ مجھے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، مجھے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ آدمی کہتے ہیں کیوں میں پابند بنوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیرا خالق ہوں، مالک ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں۔ تو اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، اس لیے تجھے تو پابندی کرنی ہے۔ لہذا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ۔ اچھا نتیجہ کیا ملے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی رحمتیں تمہیں زندگی میں، وہ رحمتیں ایسی کہ تمہاری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہماری زندگیوں کو قرآن پاک سے جوڑے، ہمیں قرآن پاک کے ذریعے اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیض دیں۔ قرآن پاک کے حفاظ جتنے ہیں ماشاءاللہ، سب سے بہترین دوست حافظ قرآن کا قرآن پاک ہے۔ اس سے بہتر دوست کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر دوست کوئی نہیں ہے۔ ایک حافظ قرآن کے لیے سب سے بہترین دوست، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، قبر میں، آخرت میں، حشر کے میدان میں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیشہ اس کو پکڑ کر رہنا، مضبوط رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام طلباء کے قرآن پاک کے حفظ کو آسان فرمائے۔ اللہ ان کی زندگیوں کو دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، قرآن پاک کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو بھی قبول فرمائے، برکت نصیب فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔